سلام، میں ہوں عزورہ الزاری، خوش آمدید ہماری نئی ویڈیو میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ویران بستی کے بھوت، آخری رات، آخری قسط۔ جادوگرنی کے مرنے کے بعد ہم نے سکون کا سانس لیا۔ اقبال بستی کے بچے کھچے لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹے اور کئی دنوں تک بستی میں زندگی کی رمق لوٹتی نظر آئی، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک بے چینی کھا رہی تھی۔ ایک رات میں اپنی خواب گاہ میں تھا جب ایک عجیب خواب نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ خواب میں وہ جادوگرنی میرے سامنے آئی، اس کے جسم سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں مر نہیں گئی، میری روح آزاد ہو چکی ہے۔ میں پسینے میں شرابور اٹھا۔ اگلی صبح بستی میں خبر پھیلی کہ جنگل کے کنارے ایک نئی جھونپڑی نمودار ہوئی ہے جو پہلے وہاں نہ تھی، اور وہاں سے رات گئے عجیب روشنی اور عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، یہ ختم نہیں ہوا، کچھ باقی ہے، اور اب ہمیں مکمل طور پر اس خوف کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم نے دوبارہ اس جھونپڑی کا رخ کیا۔ جنگل اس دن غیر معمولی حد تک خاموش تھا، جیسے وہ بھی کچھ چھپا رہا ہو۔ جب ہم جھونپڑی کے قریب پہنچے تو اچانک بادل گرجے اور ہر طرف دھند چھا گئی۔ ایک چیخ گونجی، میرے بیٹے کا خون ابھی نہیں دھویا گیا۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس کے وسط میں ایک نوعمر لڑکے کی لاش رکھی تھی، جس کے گرد کالی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ جھونپڑی کے در و دیوار پر پراسرار نشانات خون سے بنے ہوئے تھے۔ اچانک دیوار پھٹی اور جادوگرنی کی روح نکل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ اب جسم کے بغیر تھی، صرف دھواں، صدا اور عذاب کا روپ۔ میرے پاس ایک واحد ہتھیار تھا، وہ تعویذ جو مجھے میرے مرحوم دادا نے دیا تھا۔ میں نے وہ نکالا اور مقدس آیات کے ورد کے ساتھ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگرنی نے قہقہا لگایا، اب تم میرے بیٹے کی جگہ لوگے۔ لیکن جیسے ہی میں دائرے کے بیچ پہنچا، میں نے تعویذ اس لاش پر رکھ دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، روشنی کی چمک سے پورا جنگل لرز اٹھا۔ جادوگرنی کی چیخیں آسمانوں تک گئیں، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی، میں بستی کے دروازے پر بے ہوش پڑا تھا۔ میرے ساتھی بھی جاگ چکے تھے۔ جھونپڑی اب وہاں نہ تھی، اس کی جگہ جلے ہوئے درخت اور راکھ کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ہم واپس لوٹے۔ بستی اب واقعی محفوظ ہو چکی تھی۔ لوگ خوش تھے، لیکن میری روح اندر سے خالی تھی۔ میرے والد نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے صرف ایک بستی نہیں بچائی، تم نے ظلم، خوف اور بدروحوں کی غلامی سے ہمیں آزاد کیا ہے۔ اسی دن مجھے بستی کا نیا چودھری بنا دیا گیا، لیکن میں جانتا تھا ہر ظلم ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔